روم کی سرزمین کی طرف بھیجے گئے ایک گمنام پیغمبر جنہیں روم کے لوگوں نے 3 دفعہ شہید کیا تھا، وہ نبی کون تھے اور ان کی قوم کے اوپر اللہ پاک نے کون سا عذاب نازل فرمایا تھا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک گمنام پیغمبر جو کہ روم کی طرف گئے تھے ان کا قصہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، روایتوں کے مطابق حضرت جرجیس علیہ السلام ملک شام یا پھر روم کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تھوڑا پہلے تھا۔ اس وقت اہل روم کے اوپر ایک دادیانہ نام کے بادشاہ کی حکومت تھی۔ دادیانہ نہایت ہی ظالم، متکبر اور مشرک حکمران تھا۔ وہ باطل دیوی دیوتاؤں کو بنا کر انہیں زیورات سے سجا کر اور مشک و عنبر سے معطر کر کے سجدہ کیا کرتا تھا اور لوگوں سے کرواتا تھا، اور جو انسان بھی اس کے بنائے ہوئے بت کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا تھا وہ اسے زندہ آگ میں پھینکوا دیا کرتا تھا۔ لہٰذا اہل روم اس کے خوف و دہشت کے سبب اس کے بت کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس ظلم و جبر کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور بادشاہ دادیانہ کے پاس جا کر حق کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام دادیانہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے دادیانہ، شرک و بت پرستی سے توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالی جو کہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اور لوگوں پر ظلم کرنا بند کر دے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کر۔ لہٰذا بادشاہ دادیانہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کی دعوت سن کر جواب میں کہا کہ اے جرجیس، اگر تمہارا رب اتنا ہی طاقتور ہے تو اس نے تمہیں اس دنیا کے مال و دولت سے کیوں محروم رکھا ہوا ہے، جبکہ ہمارے خدا نے ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر ہمیں سلطنت و بادشاہت سے نوازا ہے اور دنیا کی ہر نعمت دی ہے۔ پیارے دوستو، اس پر حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی مال و دولت اور طاقت کو بقا حاصل نہیں، اور جس دنیا کو بقا حاصل ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر دادیانہ نے کہا کہ وہ مال و دولت اور زندگی کون سی ہے؟ تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت کی زندگی ہے جس میں ہمیشہ کی سرداری ہے۔ یہ سن کر دادیانہ نے کہا کہ وہ جنت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بت پرستی کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ پڑھ لے جو تمام جہانوں کا سردار ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی تجھے دنیا میں بھی سرداری عطا کرے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی سرداری عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر بادشاہ دادیانہ غضبناک ہو گیا اور حضرت جرجیس سے کہنے لگا کہ اے جرجیس، تو دیوانہ ہو گیا ہے، بھلا مرنے کے بعد جب کہ انسان کی ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں تو انہیں دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ تو اس پر حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ بنایا ہے اس کے لیے یہ کام دوبارہ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں۔ بادشاہ دادیانہ نے اس توحید کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور تمام لوگوں کو اپنے دربار میں بلا کر کہنے لگا کہ جرجیس دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے، وہ تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگ مر کر مٹی ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پیارے دوستو، اس نے لوگوں سے کہا کہ جرجیس علیہ السلام کو دار پر کھینچ کر پتھر مارو اور ان کے جسم کا گوشت اور ہڈیاں علیحدہ علیحدہ کر دو اور ان کو آگ میں ڈال دو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ جرجیس کا رب اسے دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ روم کے لوگوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ انہوں نے لوہے کے اوزاروں سے حضرت جرجیس علیہ السلام کا ماس علیحدہ کر دیا اور گوشت اور ہڈیاں آگ میں ڈال دی۔ پیارے دوستو، بادشاہ دادیانہ بڑے غرور و تکبر کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے جرجیس، اب اپنے رب سے کہو کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ پیارے دوستو، پھر اس وقت ہی ایک معجزہ ہوا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے آگ سے پکارا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ پیارے دوستو، بادشاہ دادیانہ بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اے جرجیس، تو دوبارہ زندہ کیسے ہو گیا؟ جس پر حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے، اور جب تک وہ نہ چاہے تم میں سے کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، بس اللہ پاک کا کلمہ پڑھ کر اس پر ایمان لے آؤ اور بت پرستی کو ترک کر دو۔
اور کفر سے باز آ جاؤ۔ پیارے دوستو، بادشاہ دادیانہ کفر پر اڑا رہا۔ پیارے دوستو، حضرت جرجیس علیہ السلام نے ہدایت کی تبلیغ کا مشن جاری رکھا۔ آپ روزانہ بت گدوں میں جاتے اور لوگوں سے کہتے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرو اور بت پرستی کو ترک کر دو۔ لہٰذا اہل روم بھی حضرت جرجیس علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرتے رہے۔ پیارے دوستو، بادشاہ دادیانہ کو جب بھی پتہ چلتا کہ بت گدوں میں حضرت جرجیس علیہ السلام دعوت حق دے رہے ہیں تو وہ کبھی آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیتا، کبھی آپ علیہ السلام کو کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈلوا دیتا اور کبھی آپ علیہ السلام کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے بوٹی بوٹی کروا دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ حضرت جرجیس علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو جاتے اور اگلے دن آ کر اہل روم کے لوگوں کو دعوت حق دینا شروع کر دیتے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اہل روم کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مارنے کے بعد بھی مجھے دوبارہ زندہ کر کے تمہارے پاس بھیج دیتا ہے، تو پھر تم اس پر ایمان کیوں نہیں لا رہے جبکہ تم اس کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ اس واقعے سے متاثر ہو کر 4000 لوگ حضرت جرجیس علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے بت پرستی سے توبہ کر لی۔ یہاں تک کہ بادشاہ دادیانہ کی بیوی جس کا نام اسکندرا تھا، وہ اگلے دن حضرت جرجیس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ پر ایمان لے آئی۔ لہٰذا بادشاہ دادیانہ کو ایک فکر لاحق ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ کہیں لوگ جرجیس علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں اور میری سلطنت و بادشاہت اور بت پرستی کا کھیل ختم نہ ہو جائے۔ اس پر بادشاہ دادیانہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان 4000 لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا سپاہیوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیا، جبکہ بادشاہ دادیانہ نے خود اپنی بیوی اسکندرا کو سولی پر چڑھا دینے کا حکم دے دیا۔ پیارے دوستو، اس المناک منظر کو دیکھ کر حضرت جرجیس علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کیا اور یہ دعا فرمائی کہ 7 برس سے میں اس رنج و تکلیف کو اٹھا رہا ہوں، اب تو اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ میں ان کافروں سے عاجز آ چکا ہوں، اب تو ان کافروں پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ بس حضرت جرجیس علیہ السلام جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے، اللہ کی آتش غضب آسمان سے نازل ہونا شروع ہو گئی۔ خوفناک بجلیاں چمکنے لگی اور آسمان سے آگ برسنے لگی۔ پیارے دوستو، اس طرح کچھ ہی دیر میں شہر کے تمام کفار جل کر خاک ہو گئے اور صرف چند ایمان والے ہی زندہ بچ گئے جو اس تباہ شدہ علاقے سے حضرت جرجیس علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ پیارے دوستو، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، تو یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح حضرت جرجیس علیہ السلام کو اللہ نے بار بار شہید ہونے کے باوجود زندہ کر دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح لوگوں کو زندگی دیتا ہے اسی طرح بروز محشر انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔